السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، چونکہ عقائد متعلقہ نبوت یعنی نبوت کے متعلق عقائد کا بیان یہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اب آگے یہاں سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 15 کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال یعنی نبوت کا ختم ہو جانا، نبی کے پاس سے زوال یعنی چلا جانا، ختم ہونا جائز جانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے، چونکہ نبوت جاتی نہیں کبھی بھی۔ اس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی یہ جو معصوم ہونا نا، اس کو عصمت کہتے ہیں، یعنی پاک ہونا، پاک دامنی ہونا۔ تو یہ نبی اور ملک کا یعنی فرشتوں کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، یعنی جو انبیاء کے لیے ہم یہ جو معصوم ہونا سمجھتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے محفوظگی کا وعدہ ہو لیا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ یعنی ان سے گناہ کا صادر ہونا، گناہ کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، یہ شرعاً کیا ہے؟ محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس طرح آگے بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء ہے نا، یعنی جو اولیاء کرام ہیں اور ائمہ ان کے خلاف نبی کے لیے تو معصوم ہم مان ہی رہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اولیاء اور یہ بھی معصوم ہے تو نہیں، ایسا نہیں کہ دیکھا کے بتا رہے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ انہیں محفوظ تو رکھتا ہے، اولیاء کو، ائمہ کو، ٹھیک ہے، مقبول بندوں کو، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، اگر ہو تو ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے انبیاء علیہ السلام شرک و کفر ہر ایسے امر سے یعنی ہر ایسے فعل سے، کام سے جو خلق کے لیے یعنی مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، یعنی جس کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہو، نفرت کی وجہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اب بتا رہے کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے نفرت ہوتی ہے، جیسے کذب یعنی جھوٹ، خیانت ہے نا، مال رکھا ہو اس میں کمی کر دی، خیانت، اس طرح جہل وغیرہ صفات ذمیہ سے یعنی یہ جو بری صفت ہے، اس سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہے، قبل نبوت اور بعد نبوت یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہے، یعنی پہلے اور بعد میں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے، یعنی نبی سے یہ کوئی بھی خلاف شرعی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے، نبیوں نے سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا تو وہ کون ہے؟ کافر ہے، کوئی اس طرح اگر کہتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس طرح عقیدہ نمبر 19 احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی احکام پہنچانے میں رب کی طرف سے جو احکام آئے وہ لوگوں تک پہنچائے، تو یہ جو انبیاء یہ پہنچائے گی، اس پہنچانے میں بھی جو غلطی ہے یا بھولنا یہ محال ہے۔ ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے یعنی نفرت ہوتی ہے، اس سے بھی کیا پاک ہونا ضروری، یعنی جزام نہیں ہوگا، برس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ دیکھیں اب اسی طرح آگے بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات بتائی جا رہی ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، یعنی ان کی نگاہ کے سامنے ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، یعنی یہ جو ہم مان رہے ہیں نا نبی کو جو علم غیب ہے یہ اللہ کے دیے سے، اللہ کے دینے سے، لہٰذا ان کا علم عطائی یعنی جو نبیوں کا علم ہے وہ عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، اور اللہ پاس جو علم ہے وہ عطائی نہیں ہے، محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال
کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے، یعنی اللہ کے پاس جو بھی صفات ہے، جو بھی کمالات ہے، وہ خود سے ہے، ذاتی ہے، کوئی نے اسے دیا نہیں ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، یہ کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں، بالکل ہی منع کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق، یعنی ان پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ کون سی آیت؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ آیت نفی دیکھتے ہیں، یعنی جس میں نفی کا حکم ہے، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، یعنی جہاں نفی کی گئی وہ بھی حق ہے، یعنی نہ کہا گیا، اور جہاں اثبات یعنی ثابت کیا گیا علم غیب وہ بھی حق ہے، دونوں حق ہے، کہ نفی علم ذاتی ہے۔ اب جہاں حضور کے لیے یہ کہا گیا کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو وہ کون سا؟ ذاتی علم غیب نہیں، یہ نفی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اثبات ہے وہ عطائی کا ہے، جو اثبات کہا گیا نا حضور کے لیے، حضور کو علم غیب ہے، تو وہ عطائی والا اثبات ہے، ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے حضور کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے بے شک، اور منافی الوہیت ہے، چونکہ اب الوہیت کے منافی ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، یعنی یہ کہنا کہ اگر نبی کو بھی ہر ذرے کا علم ہے تو پھر جو اللہ ہے، خالق ہے، جس نے سب پیدا کیا، اور مخلوق یہ برابر ہو جائے گا، یعنی اللہ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے، حضور کو بھی اتنا معلوم ہے، ایسے ہونا لازم آئے گا۔ تو باطل یہ کیا ہے؟ محض ہے، یعنی غلط ہے یہ، کہ مساوات تو جب لازم آئے، برابری تو اس وقت لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور ہے نا، اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، تب جا کے وہ برابری لازم آئے گی نا۔ ہم حضور کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی اللہ کے پاس یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر، یعنی یہ جو ہے وہ کافر ہی کہے گا۔ اب دیکھا کہ ذرات عالم متناہی ہے، یعنی عالم کے جتنے ذرات ہیں وہ متناہی ہے، اور اس کا علم غیر متناہی، عالم جو ہے نا، عالم مخلوق، اس میں جو ذرات ہے وہ متناہی ہے، انتہا ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ تو غیر متناہی ہے، اس کے کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا۔ اگر اللہ کے لیے بھی ہم یہ مان لیں کہ اللہ کا جو علم متناہی ہے، ایک لیمٹ والا ہے، ایک بارڈر ہے اللہ کے علم کی، وہاں ختم، تو پھر تو اللہ کے لیے جہل لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں ہے، معاذ اللہ مساوی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برابر ہو جائے، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر، کھلا شرک ہے۔ یعنی اب یہ اللہ کے ساتھ واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اور کوئی اس کی نفی کرتا ہے کہ اب چونکہ حضور کے لیے علم غیب اب مانتے وہ ذاتی نہیں مانتے بلکہ عطائی، اللہ کے عطا کرنے سے، تو یہ دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ جو اس طرح اگر برابری کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہاں تک پہنچے گا۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت نار یعنی دوزخ، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ چونکہ یہ جو بیان کیا یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب تھوڑی معلوم تھا عوام کو، عام لوگوں کو، حضور نے بتایا، نبیوں نے بتایا اپنی قوموں کو۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، یعنی عقل کچھ پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ بتائیے، یہ انبیاء کا کام ہے، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطا ہی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے، یعنی نبی کے واسطے سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تیسرے نمبر پر آیت کریمہ بھی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 9 میں یہاں اس عقیدے سے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔